بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم محتشم و معظم علماء کرام، سادات اعظام، مؤمنین ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جو 2 دن سے مسلسل اس جلسہ میں تشریف فرما ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ، توجہ اور انہماک کے ساتھ، انتظام و انصرام کے ساتھ اس سلسلہ گفتگو کو سماعت و نظارت فرما ہے۔ جزاکم اللہ عنا خیر الجزا۔ علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں جو دور نزدیک سے تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے اس آستانے پر عرض ارادت کیا اور عرض عقیدت کیا۔ دوسری بات ضروری یہ ہے کہ میں تو جیسے مرشد خانہ ہوتا ہے، پیر خانہ ہوتا ہے، میں تو ایک ادنا مرید اپنے پیر خانے میں اپنی حاضری لگوانے والا، میں تو صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے دادا استاد حضرت آیت اللہ العظمی حاج سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقبی نجفی کی روح اور فتوح راضی اور خوشحال ہو جائے۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حوزہ علمیہ نجف آج سے تقریباً 1020 سال پہلے قائم ہوا۔ شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے وہ حوزہ قائم کیا۔ 120 سال قبل حوزہ علمیہ قم کو ہمارے بزرگ حاج شیخ عبدالکریم حائری نے تشکیل دیا، اور یوں کہوں کہ تقریباً آج سے 80 سال قبل ہمارے حوزہ علمیہ پاکستان کی داغ میل استاذ العلماء نجف اور قم کے دونوں مجتہدین صاحبان ثروت تھے، صاحبان وسائل تھے، ان کو صرف پڑھانا تھا اور پڑھانے کا اہتمام کرنا تھا۔ میں اپنے دادا استاد کی روح پرفتوح کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود مسائل کو حل کیا۔ چوتھی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان خانوادہ ہمہ نور ہے، یہ سارا کا سارا خانوادہ ہی بہت مقدس ہے، صاحبان علم ہیں، صاحبان فضل ہیں، صاحبان زہد ہیں، صاحبان تقوی ہیں، صاحبان تقلید و امتثال۔ اگر آپ غور فرمائیں ہیں کہ اس سے چھوٹی سی جگہ بکھن شاہ کہ چھوٹے سے ایک کنویں سے، کھوہ سے، ایک گاؤں سے ایک ایسا عالم بعمل اٹھا کہ جس نے، جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ اگر آج ہمارے شیعوں کے 34,000 علماء ہیں تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں 30,000 ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استاذ العلماء کے شاگرد۔ استاذ العلماء نے جو فقاہتی انداز اپنایا یہ بالکل شبیہ ہے ان کے اجداد اطہار کی سیرت کے ساتھ۔ میں نے وہ چبوترا دیکھا ہے جس چبوترے پر بیٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام 40 علوم پڑھاتے تھے۔ ہر یونیورسٹی میں پروفیسر بدلتا ہے
یہ واحد یونیورسٹی تھی جس میں طلبہ بدلتے تھے، پروفیسر ایک ہی رہے. یہ روش جو پھر تاریخ میں دہرائی گئی تو استاذ العلماء کی حیات طیبہ میں تھی کہ شرح امثلہ سے لے کر ابواب الصرف سے لے کر صرف بہائی سے لے کر کفایتین تک بلکہ خارج تک شاگرد بدلتے تھے، استاد ایک ہی رہتے تھے. انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر تدریس فرمائی. ان کا انداز تدریس اتنا اعلیٰ تھا کہ آج اگر آپ غور کریں، میں اگر کہوں کہ میں ان کا پوتا شاگرد ہوں تو یہ اتنی کمال کی بات نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹا سا طالب علم. اس وقت دنیا کا مرجع اعظم، مرجع عالی قدر شیعیان جہان، نائب امام حوزہ علمیہ نجف کا زعیم حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھی قبلہ صاحب کے پوتے شاگرد ہیں. قبلہ صاحب کے شاگردوں میں لگ بھگ 20 کو تو میں جانتا ہوں جو فقیہ بنے، مجتہد بنے. ہمارے بزرگ، ہمارے مرشد، ہمارے مربی حضرت آیت اللہ رئیس العلماء حافظ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ نجفی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. پھر یہ جو مدارس ہیں، تقریباً 90% مدارس پورے پاکستان کے قبلہ صاحب کے بھتیجے محسن ملت اور قبلہ صاحب کے شاگرد علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیے. اس کا کریڈٹ بھی آپ علی پور والوں کو جاؤ. پھر قبلہ صاحب کے فرزند اکبر حضرت علامہ حافظ محمد سبتین نقوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ خطاب فرماتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی لکھنؤ کا شہزادہ اردو بول رہا، اور جب وہ فارسی بولتے تھے تو لگتا تھا کوئی اصفہانی شیرازی فارسی بول رہا. جب وہ عربی بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی یثرب کا بادشاہ ہے کہ جو موتی رول رہا ہے. وہ سریکی بولتے تھے تو سریکی کے بادشاہ لگتے تھے، اور اردو بولتے تھے تو اردو کے شہنشاہ. پھر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے مرشد علامہ حافظ محمد حسنین صاحب قبلہ نقوی ایک طرف عالم متبحر تھے، دوسری طرف عامل کامل تھے، اور تیسری طرف ایسے مصائب خان تھے کہ میں نے خود ان کی مجالس میں عہد طفولیت میں یہ بانس، یہ تمبو اور یہ قراتیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ جاتے تھے اور کوہرام ماتم وفا ہو جاتے تھے. میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حافظ محمد ثقلین نقوی صاحب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان میں بھی والد کی خوشبو آئی تھی، اور میں نے ان کے پاس سیوطی بھی پڑھی، مغنی بھی پڑھی، شرح العلوم بھی پڑھی، مقاصد بھی پڑھی، کچھ رسائل بھی پڑھی. میں دیکھتا تھا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح شاگرد ان کے بدلتے رہتے تھے، استاد ایک ہی رہتا تھا. یہ کمال تھا ان کی تدریس. ماشاءاللہ حافظ صاحبان جو تھے، میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا میں شاید واحد یہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو اور ساری بیٹیوں کو حافظ قرآن بنایا. میں نے قبلہ صاحب سے پوچھا تھا کوٹلہ جام میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا. میں نے کہا قبلہ آپ نے کسی اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، پروفیسر نہیں بنایا، تو آپ نے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم بنا دیا، حافظہ بنا دی بیٹیاں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، جو خدا ڈاکٹر کو رزق دیتا ہے وہی حافظ قرآن کو بھی دیتا ہے.
उनका ये तवक्कुल था शायद ही कोई आलिम दुनिया में ऐसा हो पाकिस्तान में या बर सगीर में कि जिसने उम्र भर मजलिस इमाम हुसैन की न्याज वसूल न की हो। ये हमारे किबला उस्ताजुल उलमा का कमाल था। जो खूबियां किबला साहब में थी वो उन्होंने वदीअत फरमाई अपने भतीजों में, अपने बेटों में, साहिबजादियों में, अपने पोतों में। आज आप देख रहे हैं कि अल्लामा सैयद हुसैन रजा नकवी, अल्लामा अली रजा नकवी किस खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद हसन नकवी कुमी जो किबला अल्लामा नियाज साहब के फर्जंदे अकबर हैं वो भी, और हाज मेहदी नकवी जो यही तशरीफ फरमा है। आप इनसे खुशबू देखते हैं किरदार मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनकी गुफ्तार में, इनके किरदार में 14 मासूमीन की जो खुशबू आती है किरदार की, वो सदका है उस्ताजुल उलमा। वैसे तो मैं अगर लगा रहूं तो पूरा दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, ये जो मेरे मुशाहदात हैं वो खत्म ना हो। मुझे एंड में जरा अपने मुरब्बी, अपने बुजुर्ग किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हाज काजी सैयद नियाज हुसैन नकवी के बारे में कुछ मारूजात पेश करनी है। एक बात अर्ज करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और वो ये है कि एक मरतबा यहीं पर, यहीं ये जो सामने कमरे हैं यहीं पर बरामदा था तो मैं हाजिर हुआ जब मैं रसाइल पढ़ता था किबला की खिदमत में। तो मैंने आकर अर्ज किया कि मैं सखावत हुसैन हूँ, तो फौरन फरमाने लगे कि एक सखावत हुसैन तो मेरा पोता है। मैंने कहा किबला मैं वही। कुम में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो? रसाइल। तो रसाइल का इम्तिहान लिया, इम्तिहान में मैं पास हो गया तो मुझे शाबाश किया। मैंने आते हुए बस से आया था मैं, तो मैंने नियत की थी कि किबला साहब अगर मुझे 10,000 रुपए दे दें तो मुझे जरा तकलीफ है जाने में, वापसी में, और ताज़ा ताज़ा शादी भी हुई है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है। मैंने ना किबला से कहा, ना उनको इल्म था, ना अरसे दराज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जैसे वो इम्तिहान ले चुके तो उन्होंने तकिया उठाया और वहां से 10,000 रुपए दे के कहा कि कुछ और भी चाहिए हो तो बता दो। तो ये मैं समझता हूँ उनकी वो रूहानियत थी, उनके किरदार की पाकीज़गी थी, जो उनके आमाल व वज़ाइफ होते थे, जो उनकी शब जिंदादारी थी, जो नमाज तहज्जुद की उनकी पाबंदी थी। मेरे वालिद साहब किबला नकल फरमाते हैं कि मैं जब गया था तो उस वक्त जवान था और मैं बूढ़ा हो गया। जब भी मैं अपने उस्ताद को मिला हूँ मैंने कभी महसूस नहीं किया कि 1% भी तहज्जुद की अदायगी में या फराइज की नवाफिल की अदायगी में कोई कमी आई हो। उम्र बढ़ी है तो इबादत बढ़ गई है, तकवा बढ़ गया है, ज़ुहद बढ़ गया। इसका असर माशाअल्लाह आप देख रहे हैं। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, आज मैं पूरे 32 साल के बाद अलीपुर में हाजिर हूं।